الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے مشہور بیٹے ہیں۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 میں ان دونوں کے قابل عبرت اور تاریخی واقعے کا ذکر ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنا دیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے اس وقت بہت تھوڑے ہی انسان تھے۔ بعض مورخین نے تعداد 125 بتائی ہے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں اضافہ آبادی کے لیے قدرت کی طرف سے حضرت حوا کے ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور یہ دونوں حق کی بہن بھائی کہلاتے تھے۔ ان دونوں کا نکاح ایک دوسرے سے ناجائز تھا، مگر دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا پہلے حمل والی لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ چنانچہ حسب معمول ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ضابطے کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کا حابیل کے ساتھ کرنا چاہا۔ اتفاق سے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی شکل اور صورت کی اچھی تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ویسی نہ تھی۔ اس لیے قابیل نے اس کے ساتھ شادی کو پسند نہ کیا اور کہنے لگا، میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر قابیل راضی نہ ہوا۔ یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تجویز رکھی کہ دونوں بھائی کچھ نیاز پیش کریں، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی اس لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس تجویز پر حابیل ایک دمبا لایا اور قابیل کچھ پھل لایا۔ دونوں نے اپنی اپنی نیاز لا کر نیاز کی مقررہ جگہ پر رکھ دی۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی نیاز دمبا کھا گئی۔ اس زمانے میں آگ کا نیاز کی چیز کو کھا لینا قبولیت کی علامت تھی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل بارگاہ خداوندی میں اپنی نیاز قبول نہ ہونے سے سبق حاصل کرتا اور اپنے غلط خیال سے تائب ہوتا، مگر الٹا اپنے بھائی حابیل کے قتل کرنے کو تیار ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ پارہ نمبر 6۔ قابیل اپنی نیاز قبول نہ کر ہونے کی وجہ سے بڑا شرمندہ ہوا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا انسانی قتل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کی گردن پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی۔ جس طرح برے کام کی ابتدا کرنے والوں کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح نیک کام کرنے والے کے متعلق بھی کہ نیکی اور بھلائی کی دعوت دینے والے کو کرنے والے جیسا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب میں لاش کا کیا کروں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، ترجمہ، سو اس کو اپنے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپائے۔ پارہ نمبر 6۔ کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ زمین کریت کر دوسرے مردہ کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں۔ شاید اسی لیے اللہ حق تعالیٰ نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے۔ جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑنے پر شور مچاتا ہے۔ حابیل خدا کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو۔ نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے بعد تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضۂ انصاف تھا کہ قابیل کو اس کی کمینہ حرکت پر ذلیل بھی کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا، نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک حیوان یعنی کوے کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں تائق ضرب المثل میں ہے
آخرکار قابل کو یہ کہتے بنا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پارہ نمبر 6۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔